سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام کے جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور در حقیقت حضور سلطان الہند حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز کا یہ ایک فیضان ہے، ان کا کرم ہے کہ جس طور پر آج کے جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اس وقت آپ کو دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، آپ کو مخاطب کرنے کے لیے، آپ کو صدا دینے کے لیے، اور آپ سے یہ التجا کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ مل کر اس ایسے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر لوگوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عملاً اپنا کردار ادا کیجئے، اور ایسے لوگوں کی آواز بن جائیے، ایسے لوگوں کے لیے مدد و معاونت کو پیش کر دیجئے عملاً طور پر، کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے، مسکین ہے، نادار ہے، کم آمدنی والا طبقہ ہے۔ اور اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی یہ مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس طور پر یہ ادارہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس طور پر اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے، کہ جہاں پر وہ لوگ کہ جو بے روزگار ہیں، وہ لوگ کہ جو کم آمدنی والے ہیں، بالخصوص وہ طبقہ کہ جس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس کے لیے بہت زیادہ سوچا جاتا ہے، جس سے اولین ترجیحات پر رکھا جاتا ہے، وہ طبقہ کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ بھلائی کرنے والے ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور بھلائی کرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں جا بجا تلقین ملتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آج کے مہمانان گرامی کا تعارف میں آپ کے سامنے کرواؤں گا، اور بالخصوص اس وقت میں تعارف کروانے سے قبل یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طور پر ہم اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوان سجتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک عالی شاندار اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں، کہ جہاں پر لوگوں کو راشن پیکیجز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس راشن پیکیج کے اندر آپ اگر ملاحظہ فرمائیں اور اگر آپ جاننا چاہیں اس کی معلومات، تو اس کے اندر آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، پتی ہے، خشک دودھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے حوالے سے بالخصوص اس راشن پیکیج کو تیار کیا جا رہا ہے، تو اس میں کھجوریں بھی شامل ہیں، مشروبات بھی شامل ہیں، وہ تمام چیزیں کہ جو ایک ایسے خاندان کے لیے کہ جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے وافر و کافی ہوتا ہے، وہ ہم باعزت طریقے کے ساتھ ان مستحقین کو دیتے ہیں کہ جو اس وقت اس کی اشد ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد امیر حمزہ صاحب۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ ہیں؟ اللہ۔ بخیر جی و عافیت ہیں؟ الحمدللہ، تشریف آوری پر بہت جزاک شکر اللہ گزار ہوں۔ خیر۔ اور ساتھ ہی میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے معتبر و ممتاز ثنا خوان رسول جناب محمد احمد رضا قادری محمودی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کیسے ہیں؟ ورحمۃ خیریت اللہ، سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ کرتے ہیں، کیا پیش کرنا چاہیں گے آغاز میں؟ ہم سے آغاز ہم کرتا سے ہوں۔ آغاز میں، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔
کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ ہو سورہ یاسین کے گو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے گو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے گو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں بھائی، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا محمد احمد رضا قادری محمودی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے، مزید برکت عطا فرمائے۔ علامہ امیر حمزہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار خواجہ خواجگاں کا فیضان خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس طور پر اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے اس وقت کہ جب ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، بالخصوص زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ خصوصی طور پر اس وقت ہمارے دیکھنے والے ان ناظرین کو تلقین بھی فرمائیں اور اس کی اہمیت کو بھی اجاگر فرمائیں، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس انداز سے اس ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بتایا، یقیناً یہ قابل تحسین بات ہے کہ جس انداز کے ساتھ یہ خدمت خلق ہو رہی ہے تو یقیناً یہ بہت اعزاز کی بات ہے، کیونکہ حقیقی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانا یہ ضروری بات ہے۔ اور ہم اگر رمضان کی بات کریں تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی بارشیں ہیں وہ کثیر تعداد میں بندہ مومن پر برس رہی ہوتی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی آپ نے کثیر تعداد میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے ذریعے سے جو ہے وہ غریب جو نادار افراد ہیں ان کی مدد کی جائے۔ پھر یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا گیا، یعنی وہ مہینہ کہ جس کو غریبوں اور ہمدردی کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ کہا گیا اس مہینے کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو صاحب نصاب ہے، جو ہمارا ایک نصاب ہے جسے 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی، جب اس نصاب تک وہ بندہ مومن پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ ادا کرنا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جب زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس زکوٰۃ کا یہ جو پیسہ ہے یہ حقیقی طور پر اس حقدار تک پہنچ جائے اور اس کی مدد ہو سکے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں اسلام نے کبھی بھی اس نظام کو پسند نہیں کیا کہ جہاں امیر سے امیر ترین بندہ ہوتا چلا جائے یا غریب سے جو غریب ہے اس کی مدد نہ ہو سکے، چاہے اس سوسائٹی کا تعلق مونوپولسٹک سوسائٹی کے ساتھ ہو یا وہ سوسائٹی ہو جو کیپٹلزم ہو۔ اسلام نے ہمیشہ اس سوسائٹی کو کنڈیم کیا ہے، اور یہ گویا کہ جو ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قابل تحسین ان لوگوں کے حوالے سے ان کی صفات کو بطور مثال پیش فرمایا کہ وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات میں جو ہے وہ اپنے مال کو صرف کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ مال کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا
اسی میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر شاہ صاحب آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توفیق انسان کو جب ملتی ہے، یعنی خرچ کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے کہ جب وہ یہ سمجھے کہ یہ مال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مال کے ذریعے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ دیکھیں ایک پورا کانسیپٹ آف زکوٰۃ اگر اس کو ہم سمجھیں، آج آپ دیکھیں کہ مٹیریلسٹک دور میں لوگ اس قدر جی رہے ہیں کہ مال کماتے چلے جا رہے ہیں، کماتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ ایسا ہی۔ اور اس برکت کا نہ ہونا سب سے بڑی نشاندہی یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذرائع کو تلاش نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کون کون سے راستے ہیں جو بندہ مومن کے لیے رکھے ہیں، اگر ان کو اختیار کیا جائے تو یقیناً ہمارے مال میں برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی۔ پھر آپ احادیث مبارکہ کے اندر جس طرح اس ویلفیئر ٹرسٹ کا آپ نے ذکر کیا، ایک تحمیدی طور پر آپ نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا، کہ کس انداز کے ساتھ یہ غریبوں کی مدد کرتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ وارد ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص بھوکے شخص کو کھانا کھلایا تو اللہ رب العزت جنت میں اسے پھل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پھر آگے فرمایا کہ جو پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائیں گے کہ ایک خاص پانی اسے پلایا جائے گا جسے رحیق مختوم کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کو لازم کر دینے والی اشیاء میں سے، چیزوں میں سے وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بالکل ایسا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس انداز کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں، اللہ تعالیٰ نے قاسم نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام خزانے کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں عطا فرمائی، خود قاسم ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں محمد اس بات کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس چیزوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ہمیں ہمارا مال جو عطا کیا گیا، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اگر یہ سعادت ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا بات ہوگی؟ اور کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقی طور پر تو یہ ہے نا کہ اس مال کے ذریعے سے، کیونکہ دیکھیں آج رمضان کا یہ مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے، جدھر نیکیوں کا جو سلسلہ ہے، اس کے درجات ہیں وہ کس قدر بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ گویا کس قدر ثواب درجات جو ہے وہ اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور گولڈن اپورچونٹی ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ میں ان کو متوجہ کروں گا کہ اس ٹرسٹ کے ساتھ جڑیں، اور یہ جس انداز کے ساتھ افطار کے پیکیجز ہیں، جو خاص طور پر جو راشن پیکیج جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ 10,000 روپیز جی کا بالکل ایک راشن پیکیج ہے، جی کہ جس میں آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ راشن پیکیج اگر ہم 10,000 روپے کا اپنے گھر کے لیے تیار کرنا چاہیں رمضان میں تو ناممکن سی بات بالکل ایسی بات ہے۔ تو الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا جا رہا ہے۔ ان پیسوں کے ساتھ تیار کرنا اور پھر ان غرباء تک پہنچانا یہ کس قدر ایک زیادہ مشکل امر ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یقیناً ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ بات ہے کہ ہمیں اس طرف اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ یقیناً تلاش کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے میں ایک اور آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے اور ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا نیکی کو حاصل کرنے کا اور نیکی کرنے کا۔ دیکھیں شاہ صاحب، سخاوت جو ہے نا، اس کو کرنے کے دو چیزیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سخاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب سخاوت آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کس چیز نے ابھارا ہے کہ آپ یہ سخاوت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی، یوں آپ سمجھیں کہ صدقات و خیرات میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کس انداز کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ صدقہ و خیرات یہاں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کوئی چیز لے کر آتا، اور وہاں کوئی سوال ہی اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تو وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی خاطر، کیا کہنا، سبحان اللہ، کسی اور کی خاطر نہیں۔ کیا بات۔ اور اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے گھرانے والوں نے 3 دن روزہ رکھا، اور عین افطار کے موقع پر سوالی آپ کے در پر آیا اور ان کو جو ہے وہ فوراً وہ چیزیں عطا کر دی گئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کا موقع ہے اور ہم خود اس فیز سے گزر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم سارا دن ہوتے ہیں، بھوک کی پیاس، شدت اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر جب
آئین افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ کیسے متاثر ہو جاتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ گھرانہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے، لیکن سوالی اگر گھر پر تشریف لایا ہے تو وہ چیز ان کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے. اب ان کو کس چیز نے ابھارا؟ آپ یہ دیکھیں نا، جو میں نے پہلے بھی بات ذکر کی کہ سخاوت کرنے پر کون سی چیز ابھارتی ہے، تو سخاوت کرنے پر جس چیز نے ان کو ابھارا وہ اللہ اس کے رسول کی رضا تھی. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ چیزیں ان کی راہ خدا میں پیش کر دی. اور حضور یہ آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ تو مومنین کی صفات کا بھی یقیناً بیان ہے بالکل کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بالکل ایسی بات ہے کہ بے شک اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہیں مگر اپنی ذات پر ضرورت مندوں کو مقدم جانتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور وہ کسی حالات کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ آسانی کے حالات ہوں، چاہے وہ تنگی کے حالات ہوں، پھر وہ اس کو پس پشت رکھ کر، کیونکہ اس وقت جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے. بے شک جب ٹارگٹ اس کو رکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد تنگی کے حالات ہوں یا پھر آسانی کے حالات ہوں، اس کو پس پشت رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں مال کو پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی طور پر اخلاص نیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور حضرت یہ بہت خوبصورت پیغام آپ نے اس وقت ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی دیا ہے. حقیقت یہی ہے اس وقت ناظرین گرامی قدر کہ ہم سب کو اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر جس قدر ہو سکے ہم اس وقت KGN کا ساتھ دیں اور آگے آ کر KGN کے دست و بازو بن جائیں. ناظرین گرامی قدر، اگر آپ پاکستان کے طول و عرض میں اس عظیم الشان سجنے والے دعوت افطار میں KGN کا ساتھ دینا چاہیں تو جسٹ 400 روپیز پاکستانی اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس اماؤنٹ کے اندر پاکستان میں ایسے بے شمار دیہات ہیں، اضلاع ہیں، گوٹ ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات انہیں میسر نہیں ہیں. کھانے کے لیے انہیں کھانا میسر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں زندگی کی کہ جو زندگی کی بیسک سمجھی جاتی ہیں. لوگ بیچارے ان بیسک چیزوں سے ہی ہمیں فیضیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں، محروم نظر آتے ہیں. تو ان کے لیے جب آپ دعوت افطار کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کر آپ کے اس صدقے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے اس عطیے کے سبب جو آپ 400 روپیز پیش کر رہے ہیں ایک مسلمان روزہ دار کے لیے، تو نہ صرف وہ اس اماؤنٹ میں افطار بھی کرے گا انشاءاللہ، بلکہ ساتھ ہی ایک باوقار طعام خاص بھی انہیں پیش کیا جائے گا. اور جب وہ کھانے والا اس لقمہ تر کو کھائے گا تو اس وقت وہ پھر کتنی دعائیں کرے گا. وہ ایک دعا میرا ایمان ہے کہ آپ کے حق میں بھی قبول و مقبول ہوگی. ہمیں یہی تعاون درکار ہے. جسٹ 400 روپیز افطار کے لیے اور 10,000 روپیز آپ کے راشن پیکیجز جس کی آپ فراہمی کر سکتے ہیں اپنے مال کو پیش کرتے ہوئے اس ادارے کے ساتھ مل کر، قدم بقدم ساتھ مل کر، ساتھ چل کر. الحمدللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے، جاری و ساری رہے گا. پورے سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت مرحمت فرمائیے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے آج حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب. آپ کی آمد کا تہ دل سے مشکور ہوں. بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے اور خوبصورت گفتگو فرمائی، بالخصوص زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے. اور محمد احمد رضا قادری محمودی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے. آخر میں آپ کی آواز میں ایک کلام شامل کریں گے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت مرحمت فرمائیے. اللہ نگہبان. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پہ فدا دو جہاں کے تاجدار. یا سنے تیرے سوا میری پکار.
رمضان میں طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بہار جانو دل تم پہ فدا اے دو